بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وا اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ کس نمبر پہ ایوب خان کے دور حکومت میں ملک میں ترقی ہوئی، مگر سرسبز اور خوشحال پاکستان پر سیاستدانوں نے تنقید کی۔ دیکھا جائے تو سب کچھ نہ برا تھا اور نہ ہی بہت اچھا تھا۔ اسی دور میں منگلا اور تربیلا ڈیموں کی بنیاد رکھی گئی اور کالا باغ ڈیم پر بھی ابتدائی کام مکمل تھا کہ ایوب خان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ بھٹو دور میں تربیلا پر کام جاری رہا اور ضیاء الحق کے دور میں تربیلا جوائنٹ ونچر نے ڈیم کی تعمیر مکمل کی۔ ملک میں بہت سی نئی صنعتیں لگیں اور نہری نظام کو بہتر بنایا گیا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو بحیثیت وزیر خارجہ ساری دنیا میں متعارف ہوئے اور ایوبی حکومت کی پالیسیوں کے بہترین ترجمان تصور کیے جانے لگے۔ ایوب خان کے دور میں مجموعی طور پر معاشی استحکام رہا، مگر محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف بیوروکریسی کے علاوہ بھٹو شعیب گٹھ جوڑ سے نہ صرف انتخاب میں دھاندلی کروائی گئی بلکہ ان کے صاحبزادوں خاص کر گور ایوب نے کراچی میں تشدد کا بازار بھی گرم رکھا۔ گو کہ ایوب خان یہ الیکشن جیت گئے مگر عوام کے دلوں سے بھی اتر گئے۔ جناب مجید نظامی مرحوم کے مطابق الیکشن کے بعد مادر ملت نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور وہ بہت کم لوگوں سے ملتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار میں سلام کے لیے حاضر ہوا تو وہ ٹیرس سے سامنے آئے، مجھے دیکھ کر گیٹ کی چابیاں نیچے پھینک دی۔ میں نے دروازہ کھولا اور ملاقات کے لیے حاضر ہوا، چونکہ وہ ایوب خان کے بیٹوں سے خوفزدہ اور خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی۔ ایبڈو کے نفاذ کے بعد سابق وزیر اعظم جناب حسین شہید سروردی نے بھی اس طرح خوف کی حالت میں مادر ملت سے ملاقات کی۔ بنگالی اخبار رپورٹر ابن الحسن کی ایک پرانی تحریر نظروں سے گزری جس میں جناب حسین شہید سروردی کے خاندان، پاکستان اور مسلمانوں سے محبت اور زندگی کے دیگر پہلو پر ایک مفصل مضمون لکھا گیا تھا۔ ابن الحسن نے لکھا ہے کہ جناب سروردی کو دو بار زندگی میں روتے دیکھا گیا۔ جب انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تو وہ رو پڑے۔ دوسری بار وہ محترمہ فاطمہ جناح سے مل کر آئے تو کمرے میں بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگے۔ ابو الحسن کہتے ہیں کہ بیروت میں جلاوطنی اور قشمری کی حالت میں اکثر بیمار رہتے تھے۔ میں نے حاضری دی اور کچھ پاکستانی تاجروں کا پیغام دیا کہ اگر آپ لندن یا کسی دوسرے ملک میں جانے کا ارادہ کریں تو وہاں آپ کے علاج اور رہائش کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ آپ نے دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا انہیں کہنا کہ ملک کو سرمایہ کاری کے ذریعے مضبوط بنائیں۔ دوران گفتگو رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں وزارت عظمیٰ کے چین جانے پر نہیں بلکہ کشمیر اور مشرقی پاکستان کے لیے رو رہا تھا۔ میرے ذہن میں آزادی کشمیر کا جو منصوبہ تھا اس کے بنک ایوب خان، جنرل ادم اور ان کے ہمنوا سیاسی ٹولے کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ اسی طرح مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان نفرتوں کو مٹانے کے لیے کوشاں تھا کہ مجھے اقتدار سے ہٹا کر نفرتوں کی خلیج کو وسیع کر دیا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کو مایوس دیکھ کر نہ روتا تو اور کیا کرتا۔ انہیں ایوب خان اور ان کے بیٹوں سے جان کا خطرہ تھا۔ وہ عملاً قید تنہائی میں تھے اور لوگوں سے ملنا بند کر دیا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی موت کی خبر سن کر سب سے پہلے گور ایوب انہیں دیکھنے گیا، جس کی وجہ سے کئی سوالات سامنے آئے۔ اس سلسلے میں کراچی میں ایک FIR بھی درج ہوئی جسے بعد میں لاہور منتقل کر کے سیل کر دیا گیا۔ جنرل عبدالمجید ملک مرحوم نے اپنی کتاب ہم میں بھی وہاں موجود تھے۔
میں کشمیر کے حوالے سے جنرل ایوب خان کے مجرمانہ غفلت کا ذکر کیا، جس کے نتیجے میں جناب لیاقت علی خان ان کا کورٹ مارشل کرنا چاہتے تھے، مگر سیکورٹی دفاع سکندر مرزا نے سارے ثبوت مٹا ڈالے اور ایوب خان کو آرمی چیف کے عہدے پر تعیناتی کی راہ ہموار کر دی۔ باقی سٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا کیس آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا کیس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔